یہ کہانی ہے ایک ایسے قاتل کی جس نے ایک دو نہیں 27 خواتین سے جینے کا حق چھین لیا۔ وہ پکڑا گیا، سزا بھی ہوئی، لیکن پھر رہا ہو گیا اور خون کی نئی لہر نے ملک کو دہلا دیا۔ یہ ہے محمد یوسف کی کہانی، سیالکوٹ کا سیریل کلر۔ بظاہر ایک بارش اور دیندار نظر آنے والا محمد یوسف اپنے اندر ایک شفاق قاتل رکھتا تھا۔ وہ شخص اپنے اسی حلیے کا فائدہ اٹھا کر غریب اور متوسط طبقے کی خواتین کا اعتماد حاصل کر لیتا اور ان خواتین کو مالی فائدے کا جھانسا دے کر پہلے تو لوٹ لیتا اور پھر ان کی جان لے لیتا تھا۔ قتل کا طریقہ تھا ڈنڈوں اور اینٹوں سے سر پر مار مار کر جان لے لینا۔ سال 2004 سے 2010 کے درمیان سیالکوٹ، گجرات اور گجرانوالا میں بزرگ اور تنہا خواتین پراسرار طور پر قتل ہونے لگی۔ پولیس نے جب چھان بین کی تو سب قتلوں کا ایک ہی پیٹرن نکلا، یعنی غریب اور لوور مڈل کلاس کی خواتین کا شکار۔ میں چونکہ ڈی ایس پی سی یہ گجرانوالا تعینات تھا اور ہم دیکھتے تھے کہ کرائم کی ٹینڈنسی کیا ہے، کس طرف کرائم زیادہ جا رہا ہے۔ اگر میں شہر کی بات کروں تو کاموں کی، علاقہ تھانہ کینٹ، صدر وزیر آباد اور سٹی کے اندر مختلف جگہوں پہ تقریباً 6 کے قریب جو خواتین تھیں، جو بوڑھی خواتین تھیں، ان کا مرڈر بھی ہو گیا، ان کی ڈیڈ باڈیز لاوارث ملی، لیکن طریقہ واردات سیم تھا۔ خواتین کو مالی امداد یا زکوات کا جھانسا، نہر یا سنسان جگہ پر لے جانا، پہلے لوٹنا، پھر اینٹ یا پتھر سے قتل کرنا، لاش کو نہر میں پھینک دینا، یہ سب ایک ہی شخص کر رہا تھا، محمد یوسف۔ شفاق قاتل محمد یوسف ناری اڈوں، رکشا اسٹینڈز اور مصروف مقامات پر بیوہ یا اقلیتی خواتین کی پہلے تو ریکی کرتا، ان کے آنے جانے، کھانے پینے اور کام کرنے کے اوقات کا مشاہدہ کرتا، ان کی مالی حیثیت کے حوالے سے جانکاری لے لیتا اور پھر ان سے رابطہ کر کے مقامی فیکٹریوں میں نوکری دلانے سمیت زکوات یا مالی امداد کا جھانسا دے کر ویران جگہوں پر لے جاتا، جہاں ان سے نقدی اور زیورات چھین کر پھر انہیں اینٹ یا ڈنڈے سے مار مار کر قتل کر دیتا تھا۔ سب سے پہلے تو وہ جہاں سے ان خواتین کو وہ مسنگ ہوتی تھی، یہاں سے غائب ہوتی تھی، وہاں جا کے مختلف اڈوں پہ خواتین کے انٹرویو کیے تو پتہ چلا کہ فلاں حلیہ کا، جو ہمیں حلیہ بتایا گیا تھا، اس حلیہ کا جو بندہ ہے وہ مختلف خواتین کو ٹریپ کرتا رہا ہے، مختلف خواتین کو یہ کہتا رہا ہے کہ میں مدد کے لیے آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ پولیس تفتیش سے معلوم ہوا کہ قتل ہونے والی تمام خواتین لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کی عمریں 40 سے 55 سال کے درمیان ہیں۔ قاتل ان خواتین سے کسی قسم کی جنسی زیادتی نہیں کرتا تھا، بس شکم کی آگ بجھانے کے لیے ان سے رقوم اور زیورات لوٹ لیتا تھا اور پھر سر پر اینٹیں مار کر ان کی جان لے لیتا تھا۔ تمام قتلوں کا پیٹرن تو ایک ہے۔ اس سے پولیس کو یہ تو اندازہ ہوا کہ قاتل بہت نہیں بلکہ ایک ہی ہے، لیکن قاتل ہے کہ تمام تر تلاش کے باوجود گرفتار نہیں ہو پا رہا۔ ہر طرف تلاش جاری ہے لیکن کوئی سراغ نہیں مل پا رہا، گویا ملزم پولیس کے لیے ایک چھلاوا بن گیا تھا۔ آخرکار سال 2010 میں 3 خواتین آجرا، نذیرہ اور خورشید کی شکایت پر پولیس نے محمد یوسف کو گرفتار کر ہی لیا۔ تفتیش ہوئی تو ایک دو نہیں پورے 20 قتلوں کا اعتراف کر لیا۔ پولیس کو دیے گئے بیان میں کہا، میں کینسر کا مریض ہوں، علاج کے لیے خواتین کا زیور چرا رہا تھا، قتل اس لیے کرنا پڑا کیونکہ وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دیتی۔ عدالت میں مقدمہ چلا، یوسف کو سزائے موت سنائی گئی، مگر کچھ ہی عرصے بعد وہ رہا ہو گیا۔ یہاں سے کہانی اور زیادہ خطرناک ہو گئی۔ بڑی مشکل سے ہم نے ایک پرسن کو ٹریس کیا جو جس نے اس سے پہلے سیالکوٹ اور گجرات میں مختلف واقعات میں درجنوں خواتین کو مرڈر کیا تھا۔ جب اس پہ کام شروع کیا تو پتہ چلا کہ وہ ملزم جو ہے وہ جیل سے رہا ہو چکا ہے۔ رہائی کے بعد یوسف نے سیالکوٹ کو چھوڑ کر گجرات کا رخ کر لیا اور وہاں بھی ایک خاتون کو قتل کیا۔ گجرات میں بھی طریقے واردات وہی رہا، جس کے بعد قاتل محمد یوسف نے گجرانوالا کا رخ کیا اور وہاں پر صرف 45 دنوں میں مزید 6 خواتین سے جینے کا حق چھین لیا۔ پولیس تفتیش کے مطابق گجرانوالا کے تھانہ کینٹ، سبزی منڈی، اروب، کاموں کی، صدر گجرانوالا کے تھانوں کی حدود میں صرف 45 دن کے اندر اندر 6 خواتین کو قتل کر دیا گیا تھا اور سب کو ایک ہی طرح یعنی سر پر اینٹیں مار کر قتل کیا گیا۔ پولیس اس حوالے سے پریشان تھی کہ سب خواتین متوسط گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں اور کسی کے ساتھ جنسی زیادتی بھی نہیں ہوئی۔ پولیس تفتیش کی ذمہ داری سی پی او اشفاق احمد خان کے حوالے کر دی گئی۔
جو کہ سیریل کلرز کے طریقے واردات کے حوالے سے پہلے ہی جانکاری رکھتا تھا۔ انہوں نے جب تفتیش کا آغاز کیا تو معلوم ہوا کہ سیالکوٹ میں 20 خواتین کے قتل کا طریقہ واردات بھی گجرانوالہ کی وارداتوں سے ملتا جلتا تھا۔ انہوں نے فوری معلومات اکٹھی کی تو پتا چلا کہ ملزم یوسف 8 سال جیل میں گزارنے کے بعد رہا ہو چکے ہیں۔ 3 باتیں تھیں جو آپس میں اسٹیبلش ہوتی تھی، آپس میں الائن ہوتی تھی۔ ایک تو وہ خواتین جو ٹریپ نہیں تھی ہوئی لیکن اس سے ملزم کا انٹریکشن ہوا تھا، وہ جو ملزم کا خلیہ ان خواتین نے بتایا وہ والا۔ اس کے علاوہ جو جیل سے ہم نے ریکارڈ لیا تو وہ ملزم کا خلیہ، اور اس کے بعد جب ہم نے اسے ٹریس کر لیا، اس کا NSC وغیرہ ہمارے پاس آ گیا، اس کا نمبر ہم نے ٹریس، تو وہ خلیہ سیم تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے CCTV فوٹیج کافی ساری دیکھی تو وہ بالکل اس میں بھی نظر آ رہا تھا کہ وہی ملزم ہے۔ سو یہ طے ہو گیا کہ گجرانوالہ میں بھی ہونے والے وارداتوں کا ملزم وہی ہو سکتا ہے۔ CPO اشفاق خان نے یہ کیس CIA کے حوالے کر دیتے ہوئے DSP عمران چدر کو ذمہ داری دی۔ عمران عباس چدر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کام شروع کر دیا اور 18 جولائی 2017 کی رات کو ایک مخبری پر صنعت روڈ پر ناکہ بندی کر رکھی تھی کہ ایک بغیر نمبر پلیٹ کے موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد آئے جنہیں مشکوک جانتے ہوئے روکنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے موٹر سائیکل کو ایک طرف پھینک کر پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس دوران دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے بعد ایک ملزم مارا گیا جبکہ اس کا ساتھی فرار ہو گیا۔ ملزم کی شناخت کا عمل شروع کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کا نام محمد یوسف اور سیالکوٹ کا رہائشی ہے۔ مزید تفتیش پر معلوم ہوا کہ یہی ملزم اب تک 27 خواتین کو قتل کر چکا ہے اور 3 اضلاع میں ان کے خلاف مقدمات درج ہے۔ ہم اس پہ جب مختلف علاقوں میں اس کو پکڑنے کے لیے فیلڈنگ لگائی ہوئی تھی، مختلف ٹیمیں ڈپیوٹ کی ہوئی تھی، تو وہ ایک ٹیم کے ساتھ 18 یا 17 جولائی کو 2017 کو وہ اب موٹر سائیکل پہ شاید اس تیاری میں تھا کہ کسی اور خواتین کو، بوڑھی خاتون کو ٹریپ کرے، تو وہ نکل کے کہیں جا رہا تھا تو وہ صنعت روڈ پہ رکعت سبزی منڈی میں، وہاں جب اسے روکنے کی کوشش کی تو وہ تو اسے تو پہلے ہی پتا تھا میں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اس نے اسی ظلم جو پہلے اس نے کیے تھے اس کو ریپیٹ کرنا چاہا اور پولیس پہ بھی فائرنگ کر دی۔ اس کو چاہتا تھا کہ میں پولیس کے سے فائرنگ کر کے فرار ہو جاؤں اور غائب ہو جاؤں، لیکن الحمدللہ پولیس پارٹی نے بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا اور کراس فائرنگ میں اس ملزم کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ کیفے کردار کو پہنچ گیا۔ محمد یوسف تو اپنے انجام کو پہنچا لیکن اس سیریل کلر نے نہ صرف معاشرے میں موجود ناہمواریوں کو بے نقاب کیا بلکہ پولیس کے روایتی تفتیشی نظام کو بھی بے نقاب کیا۔ غور طلب پہلو ہے کہ 20 کے قریب قتل کے مقدمات میں ملزم کا جیل سے رہا ہو جانا ہی ہمارے نظام پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ اگر ملزم اس دوران اپنی منطقی انجام کو پہنچتا تو وہ رہا ہوتے ہی اپنی پرانی جرائم پیشہ زندگی کو ہرگز نہ دہراتا۔ ملزم نے دیکھا کہ 22 کے قریب انسانی قتل نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا، لہٰذا اسی ذریعے کمائی کو دہراتے ہوئے اس نے طریقے واردات تبدیل کیے بغیر مزید خواتین کا قتل عام شروع کیا۔ اسٹارٹ میں ہی اسے اس کے کیا کا جو سبق ہے، کیا کا حساب اس سے برابر کر لیا جائے تو بے شمار پائی سکتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ کرائم اگر کرتا جاتا ہے تو وہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ بڑھتا جاتا ہے، پھر وہ اس کرائم کو، اس کی نظر میں کرائم وہ سمجھتے نہیں، وہ اسے اپنی عادت، اپنی سیکنڈ نیچر بنا لیتا ہے۔ یوسف صرف ایک قاتل ہی نہیں تھا، وہ نظام کی ناکامی کی علامت بن گیا تھا۔ اگر پہلی سزا پر عمل درآمد ہو جاتا تو 7 مزید خواتین آج زندہ ہوتی۔ کیا ہم ایسے درندوں کو دوبارہ موقع دے سکتے ہیں؟